طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 340 میں سورۃ الواقعہ آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 85 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا اقسم بمواقع النجوم. کلمت فلا کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اقسم میں حرف القاف پہ جزم ہے. یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف القاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. اقسم. حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں بھی پڑھیں گے. کلمت بمواقع میں قاف اور عین کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں زیر کو ظاہر کریں گے اور حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت النجوم میں حرف نون پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. کلمت وَإِنَّهُ میں الف کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے اور حرف نون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ نون پہ تشدید ہے. حرف الہا پہ الٹا پیش ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ. کلمت لقسم میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں میم پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف اللام آتا ہے کلمت لو. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. لقسم لو. کلمت تعلمون میں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. کلمت عظیم میں حرف بو ہے. بو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. بو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. کلمت انہو میں حرف النون کی تشدید کو ظاہر کرنا ہے. ہاں پہ الٹا پیش ہے تو مد صلہ صغرا کو 2 مد کے برابر ادا کریں گے. انہو لقرآن. کلمت لقرآن میں لام پہ زبر ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے اور حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف الرا پہ جزم ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں نون پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الکاف آتا ہے کلمت کریم. کاف حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. لقرآن کریم.
کلمت کریم میں حرف الرا کے نیچے زیر ہے، یہاں را کا حکم ہے ترقیق، تو ہم حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ کلمت کتاب کے آخری میں با کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم آتا ہے۔ کلمت مکنون میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ کتاب مکنون۔ کلمت مکنون میں کاف ساکن ہے، لہذا ہمیں کاف کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے مکنون۔ آخر میں نون کے نیچے تنوین زیر ہے، ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف اللام کلمت لا دوسری آیت میں حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ ادا کریں گے مکنون اللہ۔ اور ہم کلمت مکنون پہ رکے تو نون پہ جزم سے رکیں گے فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ کلمت یمسہ میں یا پہ اور میم پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے اور حرف سین کو دو حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ سین پہ تشدید ہے۔ ہاں پہ الٹا پیش ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ کبریٰ، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ یمسہ الا، کلمت الا میں حرف اللام کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے کیونکہ لام پہ تشدید ہے۔ کلمت المطہرون میں حرف تو ہے، تو حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم تو کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ ہاں پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کے برابر ہاں کو پڑھنا ہے، اور حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ را پہ پیش ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ کلمت تنزیل میں نون ساکن ہے، پھر حرف زے ہے، زے حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے تنزیل۔ آخری میں حرف اللام پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت من، میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے تنزیل من۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الرا ہے کلمت ربی، را حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ ادا کریں گے من رب العالمین تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ کلمت افبہذا میں الف پہ اور فا پہ زبر ہے اور با کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ کلمت انتم میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا ہے، تا حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے انتم۔ آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مدہنون، یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر، ہمیں میم ساکن کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھنا ہے انتم مدہنون۔ کلمت مدہنون میں حرف دال پہ جزم ہے، یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے مدہنون افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ کلمت تجعلون میں حرف الجیم پہ جزم ہے، جیم بھی حروف القلقلہ میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے تجعلون۔ کلمت رزقکم میں زے ساکن ہے، تو ہم زے کو ظاہر کریں گے، حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت انکم میں نون پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔
فلولا اذا بلغت الحلقوم. کلمت فلولا میں آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت بلغت میں با پہ لام پہ غین پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے اور حرف الغین کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. کلمت الحلقوم میں حرف الحا ہے. ہا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے اور اسے پیش سے پڑھیں گے. حرف القاف ہے تو ہمیں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. کلمت حینئذ میں نون کے زبر کو ظاہر کریں گے. آخری میں دال کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف التا ہے. کلمت تنظرون تا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. حینئذ تنظرون. کلمت تنظرون میں نون ساکن ہے. پھر حرف الضو ہے. ضو حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. اور حرف الضو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں ضو کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. کلمت وَنَحْنُ میں حا ساکن ہے کیونکہ حا بھی حروف الہمزہ میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے وَنَحْنُ. کلمت اقربو میں حرف القاف پہ جزم ہے تو ہمیں حرف القاف کو قلقلہ سے پڑھنا ہے. اقربو. کلمت منکم میں نون ساکن ہے. پھر حرف الکاف ہے. یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. منکم. کلمت ولیکن کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف اللام ہے. کلمت لا. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. ولیکن لا. کلمت تبصرون میں حرف البا پہ جزم ہے. یہاں حکم ہے قلقلہ تو ہمیں با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے تبصرون. حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم صاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. سو ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں. یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے. کیا تم اس کلام کے ماننے میں دیر کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے رہتے ہو؟ پھر جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرك واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.